ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہمارے دل کی عظمت محبت نہیں ہے تو پھر یہ کلمہ ولمہ بیکار ہے. جیسے کہتے قلب و جگر مسلمان نہیں تو زبان سے کیا مسلمان ہوا. حضرت محمد مصطفیٰ کی شان سبحان. کہ آپ کا نام اگر آ جائے، آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے 3 دفعہ آمین کہی آپ نے. صحابہ کے ہمیشہ چڑھتے تھے، لیکن آج انہوں نے یعنی آمین کے کبھی ایسا کیا نہیں تھا. اور جب آپ کا مزاج دیکھتے تھے، موقع دیکھتے تھے، خوشی میں تو رہتے تھے، جمالی تو تھے، لیکن پھر بھی آداب کے لحاظ سے احتیاط کرتے تھے، موقع دیکھ کے بات کرتے تھے. دیکھا کچھ بشاشت ہے تو کہا. آقا جی ممبر پر ہمیشہ چڑھتے تھے، آج آپ نے آمینے کہیں، آمین آمین آمین. ایسے سنا ہم نے آپ نے آمین کہی. ہمیشہ چڑھتے تھے، ایسی بات نہیں کہتے. کہا میرے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ قل آمین، آپ کہیں آمین، اللہ نے مجھے بھیجا، میں نے آپ سے کہلوانی ہے. آپ کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، غلط ہو صحیح، کافروں کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن آپ سے کہلوایا گیا، خدا کا حکم تھا کہ محمد میں تیرے سے بہت محبت عشق رکھتا ہوں، اور یہ بات مخلوق میں پھیلانی ہے، میں نے اس لیے تجھ سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں. ہاں وہ تو تھا ہی دونوں کے درمیان میں، جو کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ خدا اور رسول میں کتنا جوڑ، کتنی محبت اور کتنا تعلق ہے. ہاں اس سے پتہ چلے گا نا، کوئی واقعہ سامنے آئے، کوئی قصہ سامنے آئے، کوئی بیان سامنے آئے، اس سے اندازہ ہو. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کہتے میں چل رہا تھا، جبریل آ گئے اچانک. تو تین لمبا قصہ ہو جائے گا، یہ بیچ کا سنا دوں تھوڑا سا. تو جبریل نے مجھے تین بد دعائیں کی، مجھ سے آمین کروائی گئی ہے، کہا گیا کروائی گئی ہے، میں کرنے والا. جو کافروں کے جنازے پڑھے وہ کہاں کہتے ہیں کہ درود پڑھے نمبر. وہ تو جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو رخ نہیں دیتے تھے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے. تو قرآن میں آیا استغفر لہم مولا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے بخشش کی، معافی کی دعا مانگے یا نہ مانگے، خدا نے فیصلہ کیا ان کو بخشے گا نہیں. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. ایک میرے پاس کسی آفس کا افسر آیا، بولا جی ہمارے پاس کہ مولانا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نے کہا آپ بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے، خدا ان کو نہیں بخشے. خدا بخشے نہ بخشے، آقا جی کا کوئی اتنا ضروری نہیں کہ وہ بخشوائیں نہ بخشوائیں. بخشوائیں بھی ٹھیک ہے، نہ بھی بخشیں، خدا خود بھی بخشے نہ بخشے. اللہ نے ایسے نبی کو کہا ہے. میں نے کہا اس نے بہت غلط کہا ہے، یہ نیم اللہ تمہارا ایمان ضائع کرے گا. آقا کا بولنا، کسی کی بخشش کے لیے کہنا، اتنی اہمیت اس کی حد نہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اس نے کہا آپ بخشش کی دعا کریں نہ کریں اللہ نہیں بخشے گا. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اس کی پہلی بھی آیت پڑھو، اخیر کی آیت پڑھو، پھر یہ بیچ کی آیت کا مطلب، اس کا مفہوم تمہیں سمجھ میں آئے گا. یہ ادھورا کہا گیا ہے، نہ اس کا اول نہ اس کا آخر، بیچ میں سے بات کی گئی ہے. میں نے کہا وہ ان لوگوں کو آقا جی دین کی تعلیم دیتے تھے تو رخ نہیں دیتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے اس طرف آؤ، جس طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا نبی تم کو بخشوا دے گا تم سے جو بھی ظلم گناہ ہیں. لووا رؤوسہم، یہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، سر کو صرف کر لیتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ آپ کے سامنے تکبر کرتے ہیں، ناک اونچی کرتے ہیں، رخ نہیں دیتے. جب ناک اونچی کرتے ہیں، رخ نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں ان کو بخشو، ہم ان کو نہیں بخشیں گے جب تک یہ رخ آپ کو نہ دیں. تو پھر کتنی بڑی بات ہوئی. اب ادھوری بات کرنی اس آدمی کی طرح. کسی نے کہا کوئی قرآن سے مذاق نہیں ہوتا، بھئی تم نماز نہیں پڑھتے. کہا قرآن میں آیا ہے نماز نہ پڑھو، ہم کہاں سے نماز پڑھیں؟ بھئی قرآن میں آیا ہے، بتا قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو. دیکھو
کہ کوئی عالم تھا، کہتے ہیں یہ واقعہ اس نے سن لیا، اس نے کہا ایسی بات مت کہ ایمان سے جائے گا، نماز کا 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور نماز جماعت سے نہ پڑھو تو اس کے گھروں کو آکان کیا آگ لگا دوں، اتنی اہمیت۔ تم کہتے نماز نہ پڑھو، بتا قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، کہ لا تقربوا الصلاۃ ادھورا کا پوری آیت پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، تم نماز کے قریب مت جاؤ، اس کی بڑی اہمیت ہے خدا کے سامنے کھڑا ہونا نشے کی حالت میں، دیکھا نہ جاؤ نشے کی حالت میں، جب تک کہ تمہارا شعور تمہارے پاس نہ ہو، وَتَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تم کو پتہ ہو تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے، تم کیا بول رہے ہو، دیکھا۔ تو یہ پڑھو، پھر یہ نماز کے قریب نشے میں نہیں جانا چاہیے، نماز کے قریب باہوش باخبر ہو، باشعور ہو، اس کو پتہ ہو کہ خدا کی عظمت کی۔ ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں اس میں، نشہ نہ بھی کریں، لیکن ان لوگوں میں خدا کا خوف تھا، جب نماز میں ہوتے تھے سارا گھر گر جان کو پتہ نہیں چلتا تھا نماز میں، اگر جسم میں تیر لگ جاتا تھا کوئی نکال نہیں سکتا تھا، اتنا مضبوط جسم تھا حضرت علی کا، تیر نکالتے تھے نکلتا نہیں تھا، کہا جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا نماز پڑھوں گا اس وقت نکال لینا۔ جب حضرت علی نماز شروع کی تو نماز میں اللہ کے خوف سے ان کا جسم نرم ہو جاتا تھا تو تیر نکال لیا، دیکھا۔ تو باتوں سے بات بڑھتی جاتی، بڑھ بھی جائے اچھی ہے، نہ بھی بڑھے بھی کوئی حکمت ہوگی، لیکن سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو اچھا ہے۔ پڑھنا پڑھانا سوچنا سمجھنا نہیں، فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسی کو سمجھنا بھی چاہیے قرآن کو حدیث کو، جی۔ تو انسان جو سے نماز کی ادھوری بات کرنی، اس نے آقا کی ادھوری لا تقربوا مت جاؤ، تو آگے وہ نشے کا بھی تو کہا اس وجہ سے، وہ نہیں بدل ایسے ہی کہا کہ قرآن میں آیا مولانا صاحب نے کہ آپ استغفار کریں نہ کریں خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، تو تم ہر وقت آقا کے وسیلے کے پیچھے رہے، کوئی وسیلے کی ایسی اہمیت نہیں ہے، تو خدا نے کہا نہیں نا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے خدا نہیں بخشے گا۔ میں نے کہا غلط کہا ہے، اس میں اور اہمیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، جب تک کہ وہ آپ کو رخ نہیں دیکھیں گے ہم آپ کے کہنے نہیں بخش، پہلے آپ کو رخ دیں پھر ہم بخشیں گے، یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھا۔ پھر جا کے اس کو کہا تو چپ ہو گیا۔ تو بہرحال استغفر اللہ مولا تستغفر لهم، آپ بخشش مانگے نہ مانگے یہ بات علیحدہ ہے، آپ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے، لیکن جب یہ آپ کو رخ نہیں دیتے تو ہم بھی ان کو رخ نہیں دیں گے، چاہے آپ ان کو رخ دیں ہم نہیں دیں گے، ہم تب دیں گے یا آپ کو رخ دیں گے۔ تو خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کو مقدم کیا اپنی معرفت میں، اپنی محبت میں، اور انتہائی محبت کا اظہار کیا۔ فقط یہ ان سے نہیں معاملہ رکھا ہے کہ آپ مبلغ ہیں تبلیغ کر دیں فقط بات ہم جانے وہ جانے، نہیں، آپ مبلغ کے علاوہ ہمارے عاشق معشوق بھی ہیں، آپ کی بڑی اہمیت ہے، آپ کے لیے ہر چیز میں رعایتیں بھی دی جائیں گی، فقط مبلغ کا منصب آپ کا نہیں ہے۔ خدا سے عشق تعلق گہرا تعلق ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے جہاں تک خدا نے اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو عظمت دی ہے، اتنی عظمت دی ہے انسان کی عقل سے باہر ہے، انسان اگر اس چیز کی تفسیر کرے گا مسلمان نہیں رہے گا۔ تفسیر نہ کریں، آپ کس سے محبت کریں کچھ کریں اور گہری محبت کریں، لیکن گہری محبت میں آپس میں دوستی میں آپ کسی کو پکڑ کے ایسے کہتے یہ کام تو نے کرنا نہیں کیا تو پھر ایسے ہوگا، یہ دعا کی صورت نہیں ہے، یہ گہری محبت کی صورت ہے، اس میں تیسرے کا دخل حرام ہے۔ جب اصحاب بدر نے وفا کی حضرت محمد مصطفیٰ سے تو آپ نے دعا کی صورت میں بات نہیں کی خدا سے، کیسے بات کی؟ میرے ساتھ چند لوگ آئے ہیں، اگر یہ آج کامیاب نہیں ہوئے اور ان کو غلبہ نہیں ہوا اور یہ ہلاک ہوئے، لن توبت بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تیری عبادت ختم ہو جائے گی، تجھ کو کوئی نہیں جانے گا تو خدا کون تھا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ آقا جی کی دعا تھی، یہ آقا جی کا محبت سے اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر ایک بات کہنی تھی، یہ دعا کی صورت نہیں ہے، ایک محبت کی صورت ہے، یہ کام آج کرنا ہے اور ہوگا ہے اللہ، اس کام کو کریں آپ، بہت بڑی بات، لن توبت، نہیں تو پھر ایسا ہوگا،
اس کو وہ نہ سمجھیں محبت کے معاملے کو دنیا کے جیسے کہتی الٹیمیٹم دے دیا، وارننگ دے دی یا ہم روٹھ جائیں گے، کچھ ایسے اس کا معنی ہوتا نہیں، مطلب ہوتا نہیں۔ محبت کی باتوں کو وہ دو ہی سمجھتے ہیں، تیسرا اس کی تفسیر نہیں کہتا وہ کس کیفیت میں تھا، کس رنگ میں تھے اور خدا تعالیٰ کا کیسا تعلق تھا۔ ہاں یہ ایسی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آقا جی نے کہا اطلاع، خدا نے فوراً رخ دیا اہل بدر کو، اس طرف اپنا رخ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا اعملوا ما شئتم، جو تمہاری مرضی ہے کرو، تم کو معافی ہے۔ یہ بطفیل ان کے ہوا، اتنی عظمت ہے۔ اور اسی عظمت میں ان کی وہ عظمت کی حدیث آتی ہے کہ اگر آپ کا نام کوئی سن لے، اس کے دل میں احترام نہیں ہے، اس کو خدا نیست و نابود کرے۔ جو آپ سے بات کرے سنبھل کر بات نہ کرے اور بات اونچی کرے، اس کے سارے اعمال برباد، کوئی اس کی عبادت، کوئی خدا تعالیٰ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو ایسے نہیں کرنی ہے یہاں۔ ولا تجہروا بالقول، ان کے ساتھ گفتگو میں وہ آواز بلند نہ ہو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بول لیتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر یہ گھر میں اپنے آرام کر رہے ہیں وہ آواز نہ دیں جب یہ مرضی سے نکلیں، اور جو آپ کو آواز دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ یا آواز دیتے ہیں، یہ بے عقل ہیں، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے یہاں کون ہے اس وقت۔ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا عاشق معشوق ہے۔ ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ، اگر یہ صبر کرتے جب آپ نکلتے ان کے لیے اچھا ہوتا، یہ ایسے کرتے ہیں ٹھیک نہیں۔ اس لیے ایک نے آپ کو آواز دی، آپ نے اونچی آواز سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ کے تو اخلاق بہت عظیم ہے، آپ اونچا نہیں بولتے ہیں جیسے عام لوگ بولتے ہیں، آپ نے بڑی اونچی آواز سے اس کو جواب دیا۔ کہا اس نے مجھے آواز دی اونچی آواز سے، اور میں نے اس سے آواز اپنی اونچی کر کے جواب دیا تاکہ یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ ظاہر کیا اس کی آواز اونچی کم تھی، میری زیادہ تھی۔ سوچیں کہاں تک آقا کا قرآن احترام کے لیے اترتا تھا، بتائیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کیا کرو، ان کی توقیر کیا کرو، یہ اللہ نے کہا قرآن میں۔ اور ان کے آداب سکھائے۔ ان کے پاس گھر میں جاتے ہو تو کچھ بیٹھے نکل گئے، وہاں پڑاؤ نہ ڈال لیا کر لو، وہاں باتیں نہ کیا کرو۔ دیکھا تو جس کے لیے خدا ایسے آداب سکھائے تو اس کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی قرآن وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا عظیم فضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور کسی کو دنیا میں اگر شہرت ہے تو شہرت حضرت محمد کو ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مشہور ہوں گے۔ یہ فیصلے کن بات ہے، یہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بہرحال حدیث میں آئے کہ صحابہ کو بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس اور آپ سے ایک بات کہلوانی ہے اور آپ نے کہنا ہے، یہ حکم ہے۔ رغم انف امرئ، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، نیست و نابود، ذکرت عندہ، آپ کا تذکرہ آ گیا وہاں، فلم یصلی علیہ، اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، توجہ نہیں دی، آپ کی عظمت کا خیال نہیں کیا۔ جب آپ کی عظمت کا اتنا معاملہ کہ نام آ جائے انسان کو سنبھل جانا چاہیے، تو حکم کرے تو کتنا خیال کرنا چاہیے۔ اسی قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ جب کوئی حکم کریں کوئی اس کو بجا لائے، لیکن وہ بجا بھی لائے، ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے دل میں بھی یہ عظمت نہ ہو کہ مجھ پہ بہت کرم ہوا ہے، دل میں بھی عظمت سے اس حکم کو بجا لائے۔ اگر ظاہر بجا لایا اور دل میں احترام نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور جو آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، آگے پیچھے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، تو آپ اجازت دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی پر ہے۔ یہ تھوڑی عظمت ہے۔ اور جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، بغیر اجازت نہیں ہوتے، ان کے دل میں ایمان ہے۔ یہ قرآن